بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج ایک انتہائی اہم موضوع کی طرف میں آپ کی اپنے اراکین پارلیمنٹ کی، حکومت کی اور خاص طور پر اعلیٰ عدلیہ کے ممبران کی، اعلیٰ عدلیہ کے ججز کی توجہ دلانا چاہتا ہوں، کیونکہ روزمرہ کے عدالتی امور میں ہمیں اکثر لوگوں کی مشکلات دیکھنی پڑتی ہیں اور ان کی تکالیف دیکھنی پڑتی ہیں۔ اس وقت جس اہم موضوع پر میں بات کر رہا ہوں وہ ہے معاہدہ، جو ہم ایک دوسرے کے ساتھ کسی بھی لین دین میں معاہدہ کرتے ہیں، کسی جائیداد کی خرید و فروخت میں معاہدہ کرتے ہیں، اس کے کیا اثرات ہوتے ہیں اور کیا نتائج ہوتے ہیں اور ہمیں اس میں کیا احتیاط کرنی چاہیے، اور ہمارا قانون اور ہماری عدالتیں اور ہماری حکومت اس سلسلے میں عوام کے معاہدہ جات کو اور ان کی پراپرٹی کو، ان کی رقم کو کیا محفوظ کرنے کے لیے، ان کو تحفظ دینے کے لیے وہ کوئی اقدامات بھی کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے، آیا انہیں کرنے چاہیے یا نہیں کرنے چاہیے۔ سب سے پہلے میں آپ کو معاہدہ کی تعریف بتاتا ہوں۔ جب کوئی شخص اپنی آزاد مرضی سے اپنی ملکیت کوئی چیز، حقوق، ذمہ داریاں جو کہ قانوناً نافذ العمل ہوں، کسی اور شخص یا اشخاص کو فروخت کرنے کا ارادہ ظاہر کرے اور کوئی اور شخص یا اشخاص اس چیز کو لینے پر آمادگی ظاہر کرے اور قانون اس لین دین کے ایجاب و قبول پر عمل درآمد کرانے کا پابند ہو تو اسے ہم معاہدہ کہتے ہیں۔ معاہدے دو طرح کے ہوتے ہیں، ایک تحریری معاہدہ اور ایک زبانی معاہدہ۔ اس سے پہلے کہ میں ان دونوں باتوں کی وضاحت کروں، معاہدے کی اہمیت کے بارے میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں، اور ہمیں اس کی اہمیت کا اندازہ اس بات سے بھی لگایا جا سکتا ہے کہ معاہدہ کے بارے میں قرآن پاک میں کافی زیادہ آیات تفصیل سے بیان کی گئی ہیں، اور جائز معاہدہ کی خلاف ورزی کرنے والے پر دنیا و آخرت کے شدید عذاب کی نشاندہی کی گئی ہے اور نوید سنائی گئی ہے۔ جس طرح میں نے آپ کو بتایا تھا کہ زبانی معاہدہ اور تحریری معاہدہ دو طرح کے ہوتے ہیں۔ جو زبانی معاہدہ ہے وہ ہم کسی کے ساتھ صرف زبان کے اوپر اقرار کر سکتے ہیں، چیزوں کا لین دین کر سکتے ہیں، وعدہ کر سکتے ہیں، اور جو تحریری معاہدہ ہے اس کے لیے ہمارے لیے لازمی ہے کہ ہم اس کو تحریر میں لائیں۔ اس کے کیا طریقے اور کیا قوانین ہیں وہ میں آپ کو بتاتا ہوں۔ اس وقت معاہدے کے بارے میں ہمارے پاس 3 قوانین ہیں۔ ایک ہمارے پاس قانون معاہدہ، کانٹریکٹ ایکٹ جسے کہتے ہیں 1872، ایک قانون شہادت آرڈر، ایویڈنس ایکٹ 1984، اور تیسرا ٹرانسفر آف پراپرٹی ایکٹ 1872۔ ان 3 قوانین کا اطلاق ہر معاہدے پر ہوتا ہے، چاہے وہ زبانی ہو یا چاہے وہ تحریری ہو۔ ہر معاہدے کے لیے لازمی ہے کہ قانون شہادت آرڈر کی سیکشن 17 اور 79-80 کے تحت ہمارے لیے ہر معاہدہ، ہر تحریری ہو یا زبانی، 2 گواہان کا ہونا اس معاہدے کے وقت موجود ہونا لازمی ہے، تاکہ وہ اپنے معاہدے کو، اس معاہدے کی تکمیل کو ہوتا ہوا دیکھیں اور کل کو ضرورت ہو تو اس کی گواہی دیں، کیونکہ قرآن پاک میں بھی معاہدے کے وقت گواہان کا ہونا لازمی ہے، اور سیکشن 17 کے تحت یا 2 مرد گواہ ہوں یا 1 مرد اور 2 خواتین کو بطور گواہ کا ہونا لازمی ہے۔ اب جہاں تک زبانی معاہدہ ہے، اس میں تو ہم کوئی بھی گواہ بتا سکتے ہیں کہ یہ گواہ تھا، یہ گواہ موجود تھا، یہ گواہ موجود تھا، لیکن جہاں تک تحریری معاہدہ کا تعلق ہے اس کے لیے ہمارے لیے لازمی ہے اس وقت کہ ہم پنجاب بینک سے اسٹامپ خریدیں، اسٹیمپ پیپر، اور اس شخص کو خرید کرنا چاہیے جو اپنی چیز، اپنی خدمات یا اپنے حقوق دوسرے شخص کو دے رہا ہوتا ہے۔ وہاں پر بائیو میٹرک سسٹم ہے، آپ وہاں جب جائیں گے آپ سے وہ انگوٹھے کی شناخت لیں گے، شناختی کارڈ لیں گے، اور آپ کو وہ اسٹیمپ پیپر 1200 روپے کا ملتا ہے وہ آپ کو دے دیں گے۔ اس کا جو اس وقت سب سے بڑا فائدہ ہوا ہے اور لوگوں کے معاہدوں کو تحفظ ملا ہے وہ یہ ہے کہ کوئی بھی شخص یہ انکار نہیں کر سکتا کہ یہ اسٹیمپ پیپر میں نے خریدا ہی نہیں ہے۔
اس ایک جو بہت بڑی تکلیف تھی، پہلے جب ہم اسٹیمپ وینڈر سے یا اسٹامپ فروش سے اسٹیمپ پیپر لیتے تھے تو اکثر کہتے تھے کہ جی نہیں یہ تو انگوٹھا ہی جیلی ہے جو یہ لگا ہوا ہے، میں نے تو اس سے اسٹامپ پیپر ہی نہیں خریدا۔ یہ ایک بہت بڑی تکلیف تھی جو کہ دور ہو گئی ہے۔ اب جو دوسری چیز ہے اس کو ہم کسی وکیل صاحب سے یا وثیقہ نویس سے جن کے پاس گورنمنٹ کی طرف سے لائسنس ہوتا ہے، ہم اس سے وہ تحریر کرواتے ہیں کہ میں یہ پراپرٹی، یہ جائیداد، یہ چیز، یہ کار، یہ فلاں چیز، یہ میں خرید کر رہا ہوں، یہ میں فروخت کر رہا ہوں۔ وہ جب تحریر کرتے ہیں تو اس پر وہ اپنے بھی دستخط کرتے ہیں، جو لینے والا ہوتا ہے، دینے والا ہوتا ہے، اس کے بھی دستخط کراتے ہیں، اور اکثر لینے والے کے بھی دستخط کراتے ہیں۔ لیکن جو سب سے ضروری ہے، قانون شہادت آرڈر 1984 کی سیکشن 17 اور 79، 79 اور 80 کے تحت کہ دو گواہان جنہیں ہم مارجنل وٹنس کہتے ہیں اور یا انہیں ہم حاشیہ کے گواہان کہتے ہیں، ان کے دستخط کرانا اور ان کی موجودگی لازمی ہے تاکہ ثابت ہو سکے کہ یہ معاہدہ ان دو اشخاص کے درمیان ہوا ہے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ اگر کوئی فریق اپنے اس معاہدے سے بدل جائے تو پھر ہمیں کیا کرنا پڑتا ہے؟ اس کے لیے لازمی ہے کہ ہمیں عدالت سے رجوع کرنا پڑتا ہے۔ ہمیں عدالت میں دعویٰ تکمیل معاہدہ مختص کرنا پڑتا ہے، اور جو ہمارے سسٹم، عدالتی سسٹم کا حال ہے کہ اگر 30 سے 50 سال کے درمیان فیصلہ اور اس فیصلے پر عمل درآمد ہو جائے تو یہ کسی نہ کسی فریق کی خوش قسمتی ہوتی ہے۔ یہاں تک تو بات تھی معاہدے کی کہ کس طرح سے معاہدہ ہوتا ہے، اور اگر معاہدے سے کوئی فریق انحراف کر جائے تو اس کے کیا اثرات ہوتے ہیں، اور پھر ہم نے عدالت میں جانا ہوتا ہے۔ لیکن جو سب سے اہم چیز ہے جس پر میں آپ سب کی آج توجہ دلانا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ عدالت میں ہمیں اپنا مقدمہ ثابت کرنے کے لیے، اپنا معاہدہ ثابت کرنے کے لیے، وہ جو ہم نے حاشیہ کے دو گواہان مارجنل وٹنسز رکھے ہوتے ہیں، ہمیں ان کا پیش کرنا لازمی ہوتا ہے۔ اگر ان میں سے ہم ایک گواہ پیش نہیں کرتے یا دو گواہان میں سے ان کی آپس کی گواہی میں کچھ رد و بدل ہو جاتا ہے، یا ایک گواہ عدالت میں آتا ہے لیکن وہ منحرف ہو جاتا ہے، انکار کر دیتا ہے، تو ان تینوں صورتوں میں عدالتیں فریق کا وہ دعویٰ اور وہ معاہدہ خارج کر دیتی ہیں۔ صرف گواہان جن کا معاہدے میں صرف گواہی تک کی ایک حیثیت ہوتی ہے، نہ ان کا اس میں کوئی نفع ہوتا ہے، نہ اس میں کوئی نقصان ہوتا ہے، نہ ان کا کوئی خرچ ہو رہا ہوتا ہے، لیکن ان کی گواہی اگر اس نہ آئیں یا ذرا سی کوئی رد و بدل ہو جائے یا منحرف ہو جائیں تو خاص طور پہ وہ شخص جس نے اپنی قیمتی پیسے لگا کر قیمتی جائیداد خریدی ہوتی ہے، چیز خریدی ہوتی ہے، وہ اس کا ناقابل تلافی نقصان ہوتا ہے اور وہ اپنی چیز سے بلا وجہ محروم ہو جاتا ہے۔ گواہان جو آج کل ہمارا معاشرہ ہے، جو اس وقت ہمارے حالات چل رہے ہیں، کسی بھی گواہ کا لالچ میں آ کر، دباؤ میں آ کر، کسی وجہ سے آ کر منحرف ہو جانا اب کوئی نئی بات نہیں رہ گیا۔ اس طرح کے عدالتی نظیریں ہمارے پاس بے انتہا ہیں، سپریم کورٹ تک کی ہیں، جس میں ایک گواہ کے نہ آنے کی وجہ سے، جبکہ اس میں مدعی خود پیش ہوا ہے، اسٹامپ فروش پیش ہوا ہے، تحریر کنندہ پیش ہوا ہے، اور وہ مارجنل وٹنس حاشیہ کا ایک گواہ بھی پیش ہوا ہے، لیکن ایک مارجنل وٹنس کے نہ آنے پر عدالتوں نے دعویٰ جات، قیمتی معاہدے خارج کر دیے۔ یہ ایک ظلم ہے اس شخص پر جو کہ اس ملک میں رہتا ہو، پیسے لگا کے ایک چیز خریدے اور اپنی 30 سال 50 سال مقدمے بازی میں ملوث رہے، اور پھر وہ اس سے محروم رہ جائے۔ اب آج کے ترقی یافتہ دور میں جو احتیاطیں میں آپ کو بتا رہا ہوں، اور میری حکام سے، حکومت سے بھی گزارش ہے، اراکین پارلیمنٹ سے بھی گزارش ہے کہ
کہ آج کل جدید ٹیکنالوجی کا دور ہے، حکومت کی ذمہ داری ہے کہ وہ ہمارے معاہدہ جات کو تحفظ دے، ہماری قیمتی جائیدادوں کو تحفظ دے، لوگوں کو بے ایمان ہونے سے بچائیں۔ تو اس کے لیے لازمی ہے کہ وہ رجسٹریشن ایکٹ کے تحت ہر معاہدے کو ضرور رجسٹرڈ کریں، چاہے وہ یونین کونسل کی سطح پر انتظامات کریں، لیکن معاہدے کو رجسٹرڈ ہونا چاہیے تاکہ کوئی بھی اس سے انحراف نہ کر سکے۔ جب تک یہ ہماری حکومتیں اس طرف توجہ نہیں کرتی تو آپ یہ 2-3 احتیاطی تدابیر ہیں جو آپ ضرور کریں۔ ایک تو سٹیمپ پیپر تو ویسے ہی پنجاب بینک سے ملنا ہے، لیکن آپ جو عدالت کے جو حکومت کے لائسنس یافتہ وسیقہ نویس ہیں، آپ ان سے تحریر کروائیں، اور ساتھ ہی ان کے رجسٹر ایک علیحدہ ہوتا ہے جس پر وہ جو آپ کی سٹیمپ پیپر پر تحریر اور دستخط اور سارا کچھ ہوتا ہے وہ اپنے رجسٹر پر بھی کرتے ہیں، وہ ایک ڈبل ڈاکومنٹ ہو جاتا ہے، ڈبل ایویڈنس ہو جاتی ہے، وہ بھی آپ کرائیں۔ دوسری احتیاط، آپ گواہان جو فریق خرید رہا ہے کوئی چیز وہ اپنے گواہ رکھے، وہ کبھی فریق اول جو چیز بیچ رہا ہے اس کے کبھی گواہ نہ رکھے۔ کل کو اگر ایسا موقع آ جاتا ہے تو وہ کبھی گواہی نہیں دیں گے اور آپ کا نقصان ہوگا، ہمارا نقصان ہوگا۔ یہ آپ بہت احتیاط گواہان کے معاملے میں رکھیں کہ آپ اپنے اعتماد والے، اپنے قریب والے ایماندار لوگوں کو گواہ رکھیں تاکہ اگر کل کو وقت پڑے تو وہ آپ کے حق میں گواہی دے سکیں۔ تیسری اور آخری چیز جو اس میں احتیاط طلب ہے وہ یہ ہے کہ آپ آج ہر شخص کے پاس کیمرے والے موبائل ہیں، لیٹسٹ ٹیکنالوجی والے موبائل ہیں، وہ جب وہی معاہدہ لکھ رہے ہوں، جب کوئی فریق اس پر دستخط کر رہا ہو، گواہان دستخط کر رہے ہوں، تو وہ ضرور اس کی ویڈیو کلپ تیار کریں تاکہ وہ فریق اس بات سے انحراف نہ کر سکے کہ میرے تو جناب انگوٹھے نہیں ہیں، میرے تو دستخط نہیں ہیں، یہ جھوٹ بول رہا ہے، گواہان کو منحرف کر دے۔ جب وہ ویڈیو کلپ، اس کی ایک اہمیت ہے، قانون شہادت آرڈر کی سیکشن 164 کے تحت، 164 کے تحت ماڈرن ڈیوائسز کو قانون کی حیثیت دے دی گئی ہے، گواہی کی حیثیت دے دی گئی ہے، تو آپ اس کی اب ویڈیو اپنی خود تیار کر لیں تاکہ آپ کا جو معاہدہ ہے، آپ کی جو جائیداد ہے، اس کو ایک قانونی تحفظ مل سکے اور اس سے انحراف نہ ہو سکے۔ آخر میں میری بس اتنی گزارش ہے کہ آپ سب یہ احتیاط بھی کریں اور ساتھ ہی اپنی حکومت کو، اپنے اراکین پارلیمنٹ کو توجہ دلائیں کہ وہ معاہدے کو تحفظ دینے کے قانونی انتظامات کریں، اس کی رجسٹریشن کا ضرور کوئی نہ کوئی طریقہ اختیار کریں۔ بہت شکریہ۔